وہی صاحب سر یہ بتائیے گا، یہ جو عدلیہ اور مقننہ کی لڑائی ہے، آپ کے خیال میں کون حدود سے تجاوز کر رہا ہے صورتحال میں؟ دیکھیں یہاں پہ دو میجر لڑائیاں ہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ لڑائی پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم یا پی ایم ایل نون کی ہے، وہ تو اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے. اب جو لڑائی ہم نے دیکھی ہے جو دو پرومیننٹ طریقے سے سامنے آئی ہیں، ایک تو سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی / کیبنٹ پرائم منسٹر، اور ایک اندرونی سپریم کورٹ کی جو لڑائی ہے. آئی تھنک یہ بہت زیادہ کنسرننگ ہے، اور یہی ڈویژن ہے جو میرے خیال سے سپریم کورٹ کو اس وقت کمزور کر رہا ہے. آپ نے بات کی تھی ایک ڈیٹ پہ الیکشن کی، تو میں اس پہ یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ دیکھیں آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ڈسولوشن کے ناٹ لیٹر دین 90 days میں ہونے ہیں، اور آگے یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہونے ہیں یہ صاف شفاف ہونے ہیں. ظاہر ہے اب اس کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ کہنے کے لیے کہ صاف شفاف الیکشن کا کہا گیا ہے، 90 دن کے اندر الیکشن جو ہے وہ علیحدہ بات ہے. ایکچولی ان دونوں کو ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. کہا یہ گیا ہے کہ آپ نے صاف شفاف الیکشن 90 days میں کرانی ہے. اب یہ جب آپ نے کرانے ہیں تو اگر ایک دن پہ ہو سکیں اس حدود میں رہتے ہوئے، اس حد میں رہتے ہوئے تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر اس حد سے باہر چلے جائیں آپ ایک دن کرانے کے لیے تو پھر سپریم کورٹ کی طرف سے جو ہے اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی آرڈر ہو تو اپنی جگہ ہے. لیکن کیونکہ یہ الیکشن جو ہیں یہ نہیں ہے کہ ای سی پی بیٹھ کے صرف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ طے کر سکتی ہے. آئین جو ہے وہ عوام کا ہوتا ہے. آئین میں جو مینڈیٹس ہیں وہ عوام کے ہوتے ہیں ٹو انفورس. اگر یہ سارے بھی بیٹھ جائیں اور یہ طے کر لیں کہ الیکشن اب 5 سال نہیں ہوں گے تو یہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ الیکشن نہ نواز شریف صاحب کے، نہ عمران خان صاحب کے، نہ جسٹس فائز عیسیٰ کے، نہ جسٹس بندیال کے ہیں، نہ پی ڈی ایم کے ہیں، نہ پی ٹی آئی کے ہیں، نہ جنرل عاصم منیر کے ہیں، نہ کسی اور کے ہیں. یہ الیکشن جو ہیں جتنے ان کے اتنے ہی ہمارے ہیں، اور اسی لیے یہ 90 دن کے اندر ہونا، یہ جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے یہ کسی کی مرضی نہیں ہے کہ ہوں یا نہ ہوں، یہ ایک آئین میں بات درج ہے. اب یہ ضرور ہے کہ ایک دن الیکشن کا کہیں لکھا نہیں ہے، اور یہ بھی بات درست ہے کہ یہ لکھا ہے کہ الیکشن کیئر ٹیکر گورنمنٹس کرائیں گی. تو اب ہم ان ساری چیزوں کا ساتھ کیسے پڑھیں، کیونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ 90 دن کی بات تو ہم پڑھیں اور کیئر ٹیکر کی نہ پڑھیں. ہمیں یہ ساری چیزیں ساتھ پڑھنی. تو اگر ان ساری چیزوں کو ساتھ پڑھیں گے تو لہٰذا یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے ہیں، صاف شفاف بھی ہونے ہیں، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے انڈر بھی ہونے ہیں. تو اب یہ کیسے ہوگا بھائی؟ ابھی تو ہو جائے گا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ہے، 90 دن میں بھی ہو سکتے تھے، صاف شفاف بھی ہو سکتے تھے. لیکن اب سوال یہ اٹھے گا کہ جب 2 الیکٹڈ حکومتیں پنجاب اور کے پی کے میں اگر آ جائیں گی تو پھر الیکٹڈ حکومتوں کے انڈر کس طرح سے نیشنل اسمبلی کا الیکشن جو اکتوبر میں ہونا ہے وہ کس طرح پھر آئین کے مطابق ہوگا؟ وہاں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی پنجاب اور کے پی کے میں. تو اس کا حل یہ ہے آپ کے خیال میں جی اس کا حل یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی نیشنل فیڈرل گورنمنٹ میں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے انڈر جو سارا عملہ ای سی پی کی ایڈمنسٹریشن والے لوگ جو بھی معاونت کریں گے الیکشن کے کنڈکٹ کروانے میں الیکشن، وہ پھر فیڈرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے انڈر آ جائیں گے. آفیسرز آف اسپیشل ڈیوٹی ہو سکتے ہیں، وہ فورسز کے لوگ ہو سکتے ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں ان کے انڈر لوگ امپلائی کیے جائیں. جو لوگ بھی امپلائی کیے جائیں گے وہ کیئر ٹیکر فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر بھی ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ممکن ہے، لیکن اس کا یہ جواز آپ نہیں بنا سکتے کہ کیونکہ ایک دن نہیں ہو رہے اس لیے میں 90 دن میں نہیں کراؤں گا. ہاں 90 دن میں نہ کرانے کا جو جواز ہے وہ ہے جو ای سی پی نے اپنے آرڈر میں دینے کی کوشش کی، لیکن تذکرہ تھا، فیکٹس اینڈ فگرز اور شواہد اس طرح سے نہیں تھے کہ بھائی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، وہ یہ سب دکھا نہیں سکے. ہاں ضرور ایسا ضرور ہے کہ اللہ نہ کرے اگر خانہ جنگی ہو، اگر بالکل مفلوج ہو کے رہ جائے حکومتیں تو ظاہر الیکشن نہیں ہو سکتا صاف شفاف. لیکن یہ ای سی پی کو دکھانا ہوگا کہ صاف شفاف کیوں نہیں ہو سکتا، محض کہنا کافی نہیں ہے. اس صورت میں ڈیلے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا، یعنی کہ انہیں کنونس کرنا ہوگا. اسمارٹ ڈاکٹر صاحب سر یہ بتا دیں جی، آپ کو کیا لگتا ہے ایک تو یہ سیاسی ڈیڈ لاک جو ہے، کون ہے جو نہیں چاہتا کہ جی یہ معاملات آگے بڑھیں؟ آپ بھی کہتے ہیں، کنڈی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر سر مولانا صاحب کی بات تو سامنے آ گئی. لیکن اگر آپ دونوں راضی ہیں تو انیشیٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ کی طرف سے کیا ابھی تک سٹیپ لیے گئے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور بظاہر پیپلز پارٹی سے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ بھی چاہتے ہیں مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھا جائے، الیکشن وقت پہ ہوں.
مسلم لیگ نون البتہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں پنجاب کی بات کر لیتے ہیں, پنجاب کی جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں, جو سیاسی پارٹی ہیں, اس میں ایک پی ٹی آئی ہے اور ایک نون لیگ ہے. پیپلز پارٹی تو ایسا ہی پنجاب میں نہیں ہے, ان کا سندھ میں گورنمنٹ چل رہی ہے. اور ویسے بھی جب بھی انتخابات ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی نے چند سیٹیں جیتی ہیں پورے پنجاب میں. تو پنجاب کے الیکشن سے پی ڈی ایم اوور آل نہیں بھاگ رہی, وہ تو چلے 13-14 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے, نون لیگ بھاگ رہی ہے. اور یہ سارے الیکشن سے بھاگنے کے بیانیے ہیں کہ ایک ہی روز میں الیکشن ہونے چاہیے, یا اکتوبر میں الیکشنز ہونے چاہیے, یا فنڈز نہیں دیں گے, یا سیکیورٹی کا ایشو لے رہے ہیں. کیونکہ ان کو نظر آ گیا ہے تمام تر سرویز, نیشنل انٹرنیشنل, پاکستان کے اندر جتنی بھی سروے کمپنیز ایجنسیز ایگزسٹ کرتی ہیں, سبھی کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں, 60% سے لے کے 75% تک 75% عمران خان کی مقبولیت پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت آ رہی ہے. اس خوف سے یہ الیکشن سے ڈیڈ لاک ہے نا, تو کب تک بھاگیں گے؟ جہاں اشارہ کیا ڈار صاحب کہ سیاست کو بند گلی میں لے گئے آپ لوگ, اور نقصان سیاسی جماعتوں کا ہی ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے جب آپ کی سیاست بند گلی میں چلی جائے گی, سیاستدان کچھ نہیں کر سکیں گے, تو پھر کیا ہوتا ہے یہ ہماری ہسٹری میں سب کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو سر بتا دیں, اب آپ خطرہ یہ محسوس کر رہے ہیں, کس بات پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے, کس طرف اشارہ ہے یہ آپ کا؟ دیکھیں, ہم اس لیے سڑکوں پہ آئیں گے کہ یہ آئین کو اور قانون کو کچلنے پہ تلے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے, میرے قابل احترام چیف جسٹس عمر عطا بنیال نے 15 میں سے 8 رکنی بینچ بنایا ہے, جو انہوں نے عدالتی اصلاحات کے نام پہ شب خون مارنے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ پہ. انہوں نے عددی برتی تو ثابت کر دی ہے کہ جج صاحبان ساتھ ہیں. البتہ آج تک, ابھی تک سپریم کورٹ کے اندر ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ جج اچھا ہے, یہ جج برا ہے, اس جج کو بینچ میں نہ بٹھاؤ, اس جج کو بینچ میں نہ بٹھاؤ. یہ آوازیں آپ کو پی ڈی ایم کی صفوں میں سے آ رہی ہیں. نون لیگ سپریم کورٹ کو متنازع بنا رہی ہے. یہ لوگ ایک پلاننگ کے تحت ایک منظم منصوبہ بندی کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کو متنازع کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کو متنازع کر رہے ہیں. کبھی 4-3 کے فیصلے کی بات کرتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کیوں منومن عمل کر رہا ہے, کیوں ان کا اٹارنی جنرل سپریم کورٹ میں پیش ہو رہا ہے, کیوں اسٹیٹ بینک والے آ رہے ہیں, کیوں الیکشن کمیشن کا سیکرٹری جا رہا ہے, کیوں سیکرٹری فائنانس جا رہا ہے. پارلیمنٹ میں تو بھڑکیں لگاتے ہیں, قرارداد لے کے آ جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں. پچھلے ایک ہفتے میں 6-7 دفعہ قرارداد آ چکی ہے پارلیمنٹ میں, 5 سے 7 کیبنٹ کے اجلاس ہو چکے ہیں 8-10 دنوں میں. ان سے پوچھیں کہ عام آدمی کو ریلیف لینے کے لیے اتنی پھرتیاں دکھائی ہیں کبھی انہوں نے؟ غریب کو سپیڈی جسٹس دینے کے لیے اس طرح کی قراردادیں اور اس طرح کی قانون سازی آئی ہیں. شہید ارشد شریف کی فیملی, میں بار بار پروگراموں میں ہائی لائٹ کرتا ہوں, آج بھی انصاف کے طلبگار ہیں. شہید ارشد شریف کی بیوہ, ان کی والدہ, کیا انہوں نے کیا ان کے لیے؟ الیکشن روکنے کے لیے, عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے ایک ہفتے میں 5 اسمبلی کے اجلاس, ایک ہفتے میں 4 کیبنٹ کی میٹنگ. ڈار صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا, ذات کے لیے سیاست کر رہے ہیں.